خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ ممتاز آزادی پسند کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال، حریت رہنماؤں و تنظیموں کا خراج عقیدت۔ کپواڑہ میں بھارتی فوجیوں کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائی۔ بی جے پی حکومت انتخابی عمل میں مداخلت کر رہی ہے، راہل گاندھی۔ کشمیریوں کو محکوم رکھنے کے لیے وحشیانہ ظلم اور جبر و خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مشال ملک۔ کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ تارکین وطن کی واپسی، بھارت میں مظاہرے، مودی کے پتلے نظر آتش۔ اب خبروں کی تفصیل۔ ممتاز آزادی پسند کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے 41ویں یوم شہادت پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے دی ہے۔ بھارت نے محمد مقبول بٹ کو آج ہی کے دن 1984 میں کشمیریوں کے مطالبہ حق خودارادیت میں اہم کردار ادا کرنے پر نئی دلی کی تہاڑ جیل میں خفیہ طور پر پھانسی دی تھی۔ انہیں تہاڑ جیل کے احاطے میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ بھارتی حکام نے مقبوضہ علاقے کے عوام کی طرف سے مسلسل مطالبے کے باوجود شہید رہنما کا جسد خاکی مناسب تدفین کے لیے ان کے اہل خانہ کے حوالے نہیں کیا۔ دیگر حریت رہنماؤں و تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ کشمیری عوام کو محمد مقبول بٹ پر فخر ہے، جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوما لیکن آزادی کے اپنے مطالبے پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبول بٹ کی پھانسی ایک عدالتی قتل ہے۔ حریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شہداء بھارتی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا اصل اثاثہ ہیں۔ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے اور ان کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج کے چنار کور کے اہلکاروں نے ضلع کے علاقے امروئی میں تلاشی کی کارروائی کی۔ بھارتی فورسز نے علاقے میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں آگ لگنے سے کم از کم 3 رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ آگ نور باغ کے علاقے رکھ کالونی میں ایک مکان میں لگی جو تیزی سے قریبی عمارتوں تک پھیل گئی۔ آگ لگنے کی اطلاعات ملتے ہی مقامی لوگ آگ بجھانے کے لیے پہنچ گئے۔ فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس نے آتش زدگی کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ معروف عرب ٹی وی چینل الجزیرہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ علاقے جموں و کشمیر میں لوگوں کو اندیشہ ہے کہ مودی حکومت کے بڑے بڑے منصوبوں کی وجہ سے وہ زرعی اراضی کی وسیع رقبے سے محروم ہو جائیں گے جس پر وہ اپنی روزی روٹی کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ رپورٹ میں اس خدشے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پلوامہ کے مقام پر ایک انجینئرنگ کالج کی تعمیر کے بھارتی حکومت کے فیصلے سے ہزاروں کاشتکاروں کو زرعی زمین چھین جانے کا خطرہ ہے، جو تقریباً 40 لاکھ کشمیریوں کا ذریعہ آمدن ہے۔ اس میں ملک ہارون نامی شخص کی تقریباً تمام اراضی بھی شامل ہے۔ ملک ہارون کی 1.25 ایکڑ باغات کی اراضی سے ہر سال تقریباً 30 ٹن سیب، ناشپاتی اور بادام وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس آمدنی سے 2019 کے بعد جب مودی کی حکومت نے دفعہ 370 منسوخ کر کے علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی، مقبوضہ جموں و کشمیر میں وسیع پیمانے پہ معاشی عدم استحکام اور بے روزگاری کے بحران میں ملک ہارون کے خاندان کو کافی مدد ملی۔ خطے کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے علاوہ مودی حکومت نے اسے مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک کالج کا منصوبہ نہیں ہے۔ 2019 کے بعد سے بھارتی حکومت نے بڑے منصوبوں کی منظوری دی ہے، جن میں سڑکیں، سرنگیں، ریلوے لائنز اور رہائشی کمپلیکس شامل ہیں، جن سے نہ صرف اہم زرعی زمین اور ذریعہ معاش بلکہ ہمالیاتی خطے کی نازک ٹوپوگرافی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت ان کی زمینوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہوئے انہیں نظر انداز کر رہی ہے اور ان کی رضامندی اور مناسب معاوضے کے بغیر ان سے زمینیں چھین لیتی ہے۔ ضلع اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں درہامہ کے رہنے والے 65 سالہ غلام محمد تانترے 1.5 ایکڑ اراضی کے مالک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ باغات سے مجھے ہر سال تقریباً $13,000 آمدنی ہوتی ہے، لیکن 1 سال قبل بھارتی ریلوے حکام کی طرف سے علاقے میں زمینوں کے سروے کے بعد انہیں اپنی زمینوں سے محروم ہونے کا خدشہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس وقت تک اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے جب تک بھارتی ریلوے کی وزارت نے یہ انکشاف نہیں کیا کہ اس نے خطے میں 5 نئے ریلوے ٹریکس کی تعمیر کے لیے حتمی سروے شروع کر دیا ہے۔ تانترے نے کہا ہے کہ ہم نے سرزمین اور ان درختوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ بھارتی منصوبوں میں سے ایک جس نے پلوامہ کے رہائشیوں میں کافی پریشانی کو جنم دیا ہے وہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا قیام ہے۔ یہ حکومت کے زیر انتظام بھارت کے سب سے بڑے انجینئرنگ کالجوں کا ایک سلسلہ ہے۔
24 दिसंबर को जारी होने वाले एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉलेज के लिए कुल 600 एकड़ अराजी हासिल की जा रही है और इसमें ज्यादातर अहम ज़राई और बागबानी की जमीन और चरागाहें हैं जिन पर इलाके के लोग रोजी रोटी के लिए निसार करते हैं। मलिक हारून कहते हैं कि मुजव्वज़ा अराजी की मुंतकली से पुलवामा की 10 गाड़ियाँ मुतासिर होंगी। उन्होंने कहा है कि ये जमीन हमारी लाइफ लाइन है और इन देहात के ज्यादातर लोगों के पास बागबानी के अलावा कोई और जरिया माश नहीं है। कुछ लोग रोजी रोटी के लिए भेड़ें पालते हैं, लेकिन मंसूबे में वो जमीन भी शामिल है जहां ये लोग मवेशी चराने जाते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से सिर्फ एक रेलवे लाइन है जो बानिहाल को जिला बारामूला से मिलाती है, लेकिन भारतीय हुकूमत मजीद 5 लाइनें तामीर करने का इरादा रखती है जिसके लिए सैकड़ों एकड़ अराजी हासिल की जाएगी। इस तरह सेब के फलते फूलते बागात और दीगर दरख्त खत्म कर दिए जाएंगे। 5 नई रेलवे लाइन्स में से एक दरहामा से गुजरेगी जहाँ एक रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। तांत्रे के मुताबिक रेलवे मंसूबे की तकमील के बाद दरहामा में तकरीबन 150 से कम 80 खानदान अपनी आमदनी के अहम जरिए से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मेरी 1 एकड़ ज़मीन नए रेलवे स्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा है कि गांव के लोगों ने रेलवे स्टेशन को मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए कई एहतजाजी मुजाहरे भी किए। ज़मीन हमारी ख़ानदानी वरासत है, उसने नस्लों तक हमारी रोजी रोटी को यकीनी बनाया है। बेरोजगारी के बढ़ते हुए बहरान के पेश नज़र तीनों बेटों के पास नौकरी न मिलने की सूरत में ज़मीन ही वाहिद ऑप्शन है। एक और रिहायशी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकामी लोग नहीं जानते कि इन मंसूबों से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। अल जज़ीरा ने रेलवे प्रोजेक्ट्स पर मौक़िफ़ जानने के लिए कई सरकारी हुकाम से भी राब्ता किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलवामा के रिहायशी हारून को भी खदशा है कि मुजव्वज़ा NIT प्रोजेक्ट फौजी नोयत का मंसूबा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि इस मंसूबे का मकसद यहाँ फौजी मौजूदगी को मजीद मजबूत बनाना है। इस मंसूबे के लिए 600 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? रिपोर्ट के मुताबिक एक और इकदाम में जिसने खित्ते में आबादियाती तब्दीली के खदशात को जन्म दिया है, मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल श्रीनगर रिंग रोड के 500 मीटर के अहाते में कम से कम 30 रिहायशी कॉलोनियाँ कायम करने का ऐलान किया था। 2020 में कश्मीर में आबादियाती तब्दीली के खदशात उस वक्त पैदा हुए जब भारतीय हुकूमत ने भारतीय शहरियों के लिए खित्ते में आबाद होने के कवानीन में नरमी की। कश्मीरी माहिर तालीम मोहम्मद जुनैद ने, जो अमेरिका में कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर है, अल जज़ीरा को बताया कि उन्हें खदशा है कि रेलवे और